سامعین کرام السلام علیکم، میں مہرینہ جدون اور میں شانزہ مجاہد ماڈرن ایج پبلک اسکول گرلز کالج کی طالبات آپ کی خدمت میں ریڈیو پاکستان FM 93 اور میڈیم ویوز 1602 کلو ہرٹ پر آپ سے مخاطب ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر جمی غفلت کی گرد کو اپنے رحم و کرم سے دھو دے۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماڈرن ایج پبلک اسکول گرلز کالج کی طالبات قاریہ یسریٰ اعجاز جماعت سال دوم۔ ان کے ساتھ انگریزی ترجمہ پیش کریں گی مس مانور سہیل جماعت داہم، اور اردو ترجمے کے لیے مس شازیہ نواز جماعت داہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ O Prophet, lo, we have sent you as a witness and as a bringer of good tidings and as a warner. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ And as a summoner unto Allah by His permission, and as a lamp that giveth light. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ And announce to the believers the good tidings that they will have great bounty from Allah. صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکا یکتا کے کعبہ میں چراغ ہاشمی آیا، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرمائی کہ جس پر وہ نبی آیا، وہ تخلیق کہ جس پہ خالق دو جہاں کو ناز ہے، کہ جس کا پیغام خدا کی آواز ہے، جس کا وجود نیستی سے ہستی کا راز ہے، جو بندہ نواز ہے، جس کی نظر قطرے کو گوہر کر دے، ذرے کو زر کر دے، اس محسن انسانیت محبوب خدا محمد رسول اللہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آ رہی ہیں ماڈرن ایج گرلز کالج کی طالبہ مس نور العین عباسی جماعت سال دوم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو،
سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ پروگرام آپ کو ماڈرن ایج پبلک اسکول گرلز کالج کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ علم جنت کے راستوں کا نشاں ہے، یہ وہ نور ہے جو زندگی کی تاریکیوں کو ضیاء دیتا ہے۔ وہ قوم جو علم کی راہ پر چلنا اپنا نصب العین بناتی ہے، دین و دنیا کی فلاح کا حکمرانی اس کے قدم چومتی ہے، اور یہی اس کی سرخروئی کا باعث بنتا ہے۔ ان کے انہی پر نور رستوں پر چلنا ماڈرن ایج کا نصب العین ہے، اور یہی ماڈرن ایج کا نغمہ ہے، جسے ماڈرن ایج کے پرنسپل جناب عبدالواحد سراج صاحب نے تحریر کیا ہے۔ واحد سراج صاحب کا نام علم و ادب کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ماڈرن ایج اسکول سانگ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں ماڈرن ایج کی طالبات امارہ زکا، ہیرا ایاز، شازیہ نواز، ساحرہ جاوید، ظرفشہ نسیم، ردا امجد، مصباح سلیم۔ علم کے راستوں پر چلنا ہے منزل ہماری، علم کے راستوں پر چلنا ہے منزل ہماری، چلتے ہی رہنا، چلتے ہی رہنا، اپنی ہے یہ دنیا ساری، علم کے راستوں پر چلنا ہے منزل ہماری، لا 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 لا، پوشیدہ دنیا انجانی راہیں، آگے فلک سے اپنی نگاہیں، پوشیدہ دنیا انجانی راہیں، آگے فلک سے اپنی نگاہیں، آگے فلک سے اپنی نگاہیں، اپنی نگاہیں، چلتے ہی رہنا، چلتے ہی رہنا، اپنی ہے یہ دنیا ساری، علم کے راستوں پر چلنا ہے منزل ہماری، لا 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 چلنا ہے منزل ہماری، چلنا ہے منزل ہماری، چلنا ہے منزل ہماری۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے دادی اماں کے گرد بیٹھ کر کہانی سنتے تھے۔ اگرچہ اب یہ رجحان نہیں رہا، لیکن آج بھی یہ کہانیاں اتنی ہی مزہ دیتی ہیں۔ ماڈرن ایج کی طالبات کہانیاں سننے سنانے میں بھی ماہر ہیں۔ اب ماڈرن ایج کی طالبہ منیبہ میر آپ کے لیے کہانی پیش کریں گی۔ پیارے بچوں، آؤ آپ سب کو ایک کہانی سناؤں جس کا عنوان ہے لومڑی اور بھیڑیا۔ ایک رات ایک لومڑی اکیلی کھانے کی تلاش میں یہاں وہاں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر مجھے جلد کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں ضرور مر جاؤں گی۔ اس نے جھاڑیوں میں دیکھا، درختوں کے پیچھے دیکھا، کھیتوں میں دیکھا، مگر اس کو کچھ نہ ملا۔ اتنے میں وہ ایک کنویں کے پاس آ پہنچی۔ اس نے کہا، بھئی یہ تو بڑا ہی عجیب کنواں ہے، اس میں 2 بالٹیاں کیسے ہیں؟ ایک رسی کے اوپری حصے پر اور دوسری پانی کے اندر۔ وہ اس کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر سوچنے لگ گئی۔
چونکہ وہ ایک چالاک جانور تھی اس لیے اس کو پتا چل گیا کہ اس لیے 2 بالٹیاں ہیں کہ جب ایک پانی کے اندر جائے تو دوسری اوپر آ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کنویں کے کنارے پر چلنا شروع کر دیا۔ تبھی اس کو کنویں کے پانی میں ایک چاند کا عکس نظر آیا۔ اس نے کہا، واہ بھئی واہ، کیا قسمت پائی ہے میں نے، وہ دیکھو پنیر کا ایک ٹکڑا پانی میں پڑا ہے، کیا اعلیٰ پنیر ہے، بس میں پانی میں کسی طرح پہنچ جاؤں تو یہ میرا ہوگا۔ وہ فوراً ایک بالٹی میں بیٹھی اور نیچے پہنچ گئی۔ نیچے جیسے ہی پہنچی تبھی وہ پنیر کا ٹکڑا غائب ہو گیا۔ اس نے تب سوچا، اوف ہو، میں کتنی بے وقوف ہوں۔ وہ بیچاری لومڑی 2 راتوں تک اسی کنویں میں بیٹھی رہی کہ تیسری رات کو ایک بھیڑیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ لومڑی نے ایک دم آواز لگائی، او بھائی بھیڑیے سنو تو۔ بھیڑیا ایک دم متوجہ ہو گیا۔ لومڑی بولتی رہی، تم کیا میرے ساتھ میرا پنیر کا ٹکڑا بانٹ کر کھاؤ گے؟ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ بھیڑیا بولا، ہاں کیوں نہیں بڑی بی۔ تو پھر لومڑی بولی، تو پھر ایسا کرو کہ اس اوپر والی بالٹی میں بیٹھو اور نیچے آ جاؤ۔ بھیڑیا بھی بہت لالچی تھا تو ایک دم لومڑی کے جال میں پھنس گیا اور بالٹی میں چھلانگ لگا دی اور نیچے پانی میں پہنچ گیا، اور لومڑی کی بالٹی واپس کنویں کے اوپری حصے پر۔ بیچارہ بھیڑیا وہاں پھنس گیا اور لومڑی کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ اس سے ہم نے سیکھا کہ لالچ بری بلا ہے۔ طنز و مزاح تفریح تباہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کل کے مشینی دور میں مزاح کا عنصر زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ مسائل سے گھرے اس دور میں ہنستے مسکراتے چہرے زندہ دلی کی علامت ہے۔ ماڈرن ایج کی طالبہ کی مزاحیہ نظم یقیناً آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دے گی۔ میں دعوت دیتی ہوں رجا اقبال کو۔ عرض کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، لوڈ شیڈنگ سے بجھ گیا کیا ہے، وہ ہے مشتاق اور ہم بیزار، یا الہی یہ واپڈا کیا ہے۔ شکریہ۔ ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ اندھیرا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے مچھر کہاں سے آئے ہیں، لو کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یہ دیو چہرہ لوگ کیسے ہیں، آنکھ سوجی ہے کیوں، وجہ کیا ہے، شکنے پڑی ہیں چہرے پر، سرما گرمی سے بہہ گیا کیا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم ہے موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ ماڈرن ایج میں طالبات کے مسائل کو سائنسی طریقے سے حل کرنے کے لیے طالبات کے مختلف گروپ تشکیل کیے جاتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر اوبلوس جذبے کے ساتھ دوسرے طالبات کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی میڈم عاطقہ سلام کو، جو SQC پاکستان چیپٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ SQC کیا ہے اور اس کے مقاصد فوائد کیا ہیں۔ میڈم عاطقہ سلام۔ شکریہ مہرینہ، آپ نے مجھے اسٹوڈنٹس کوالٹی سرکل کے بارے میں اپنے سامعین کو آگاہ کرنے کا موقع دیا۔ اسٹوڈنٹس کوالٹی سرکلز طالبات یا طالب علموں کا ایک ایسا گروپ ہے جو رضاکارانہ طور پر ایک کیس اسٹڈی کنڈکٹ کرتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کسی ایک ایسے مسئلے کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے گھر یا اسکول میں ان کو درپیش ہو سکتا ہے، اور اس کیس اسٹڈی میں تقریباً ان کو 4 سے 5 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، اور اس کو آپ ایک ریسرچ پروجیکٹ بھی سمجھ سکتے ہیں جس میں طالب علم پرابلم سالونگ کا سسٹمیٹک طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے وہ مختلف علامات دیکھتے ہیں کہ یہ اس کس کس جگہ پہ طالب علموں میں کہاں کہاں پہ نظر آتا ہے، وہ اس کے اثرات بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کی تعلیمی اور دوسری سرگرمیوں پر اثر ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے حل خود ہی اپنے اساتذہ کی مدد سے بھی اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کریں جس سے زیادہ بچے اس مسئلے میں سے باہر آ سکیں، اور وہ پھر حل اس کو جو ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کو وہ مسئلہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس حل کو وہ سلوشن کو اپلائی بھی کرتے ہیں، اور اس اپلیکیشن کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پہلے اس مسئلے کو دیکھا تھا تو وہ کتنی زیادہ
نمبر آف اسٹوڈنٹس میں ہمیں نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد وہ ہمیں کتنی بہتری نظر آئی ہے. اور اس سارے پروسیس میں وہ مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹولز بھی استعمال کرتے ہیں. ان کو ڈیٹا کلیکشن کا طریقہ آتا ہے, ان کو تجزیہ کرنے کا طریقہ آتا ہے, اور وہ مسئلے کا حل سائنسی طریقے سے اس تک پہنچتے ہیں. تو آج ہمارا سرکل ہے بچوں کا, کلاس 10 کی طالبات ہیں. انہوں نے ایک کیس اسٹڈی کی تھی کہ بچوں میں جو مطالعے کی عادات درست نہیں ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ اس کے کہاں کہاں پہ مسائل ہیں اور اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بچیاں اب آپ کے ساتھ اپنی گروپ ڈسکشن میں آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا. تھینک یو میڈم, آپ کا سلام. اب میں ماڈرن ایج پبلک اسکول گرلز کالج کی طالبات کو دعوت دوں گی وہ آئیں اور اپنے ٹاپک SQC انفیکٹیو ریڈنگ سکلز پر روشنی ڈالیں. اس کے لیے ماڈرن ایج کی طالبہ شازیہ نواز, ماہنور سہیل, اقرا طاہر, فضا بابر, معروف ظفر, اسما منار, زینب. السلام علیکم سامعین, میرا نام شازیہ نواز ہے اور ہمارے سرکل کا نام لومینس اسٹارز ہے اور میں اس سرکل کی لیڈر ہوں. ہمارا سرکل 8 مئی 2011 کو تشکیل پایا. میرے گروپ کے سارے ممبران جماعت 10 سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر اپنی کیس اسٹڈی کے بارے میں بتائیں گے. معروف سفر, کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ ہم نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے مسئلے کے حل کا آغاز کیسے کیا. ہم نے اپنے مسئلے کا سروے کرنے کے لیے اپنی وائس پرنسپل اور ٹیچرز کی اجازت لی اور تمام کلاسز میں جا کر دیکھا کہ کتنے فیصد طلباء اور طالبات کے مطالعہ کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا. ہمارے پاس ایک چیک شیٹ تھی جو ہم نے اپنے اساتذہ کی مدد سے تیار کی تھی, جس میں وہ تمام نکات درج تھے جو کہ اچھے مطالعے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ہم نے دیکھا کہ 67% بچوں کا یہ مسئلہ تھا. زینب فرید, کیا آپ ہمارے سامعین کو بتانا پسند کریں گی کہ ہمارے منتخب کردے مسئلے کی پیش رفت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جی بالکل. اس کے بعد ہم نے گروپ کی میٹنگ کی اور اپنے مسئلے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی. ہم نے مختلف ماہرین تعلیم سے بھی بہت سی تجاویز لیں اور اپنی ساری کیس اسٹڈی کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی اور اسکول کے مختلف اوقات کار میں تمام طلباء اور اساتذہ سے اپنی کیس اسٹڈی کی فائنڈنگز شیئر کی. فضا بابر, کیا بتانا پسند کریں گی کہ ہم نے کیس اسٹڈی کے لیے کون سے ٹولز استعمال کیے؟ اس پریزنٹیشن کو بناتے وقت ہم نے مختلف ٹولز جیسا کہ پائی چارٹ, پریٹو, بار گراف اور ایشیکاوا کا استعمال کیا تھا. یہ تمام ٹولز کیس اسٹڈی کے مختلف مراحل پر ہمیں ڈیٹا کلیکشن اور اپنی کیس اسٹڈی کی تجزیہ اور اس کا حل تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں. اقرا طاہر, اب آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ہماری کیس اسٹڈی کے اہم نکات کیا تھے. ہم نے نہ صرف اپنے منتخب کردہ مسئلے کا تجزیہ کیا بلکہ ہم نے اپنے مسئلے کی حل کی تجاویز بھی پیش کی. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بیٹھنے کا انداز درست ہونا چاہیے, آنکھوں سے کتاب کا مناسب فاصلہ, پرسکون ماحول, پوری توجہ مطالعے پر دیں. جس مضمون کو پڑھ رہے ہوں اس کے الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ درست ہونا چاہیے. سبجیکٹ کے ٹاپک کو سمجھنا سب سے ضروری ہے. اس کا کانسیپٹ واضح ہونا چاہیے اور مطالعہ ایک مناسب رفتار سے کرنا چاہیے, نہ بہت آہستہ اور نہ بہت تیز. اب میں مانور آپ کو بتاؤں گی کہ ان تجاویز پر عمل درآمد کے لیے ہم نے کیا کیا. تجاویز پر عمل درآمد کے لیے ہم نے اسکول ایڈمنسٹریشن اور ٹیچرز سے مدد لی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دوبارہ کلاسز کا ہم سروے کرنے گئے. ہم نے طلباء و طالبات کے مطالعے کے طریقے میں مثبت تبدیلیاں پائیں. پہلے 67% بچے غلط طریقہ کار سے مطالعہ کرتے تھے, مگر ہماری پیش کردہ تجاویز پر عمل کرنے کے بعد 42% بچوں میں بہتری دیکھی گئی. ہماری کامیابی کا تناسب 60% تھا. اس طرح ہم نے انفیکٹیو ریڈنگ اسکل جو کہ ہمارا مسئلہ تھا اس کا حل دریافت کیا. شکریہ. میں اپنے دیس کی مٹی کو چوم لوں پہلے تو پھر یہ سوچنے بیٹھوں کہ کیا ارادہ ہے. کہیں بھی جاؤں تیرے نام ہی کے لیے. میرے وطن میرا یہ تجھ سے ایک وعدہ ہے. اپنے وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے. اس جذبے سے سرشار ہر ذی روح سے محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. محبان وطن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ممکن بناتے ہیں اور ہمارے کالج ماڈرن ایج کی طالبات اپنے وطن سے محبت عقیدت کا اظہار ملی نغمہ پیش کر کے کریں گی, جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مانور سید, سیدہ مہک حسن, نورالعین فاطمہ کہ وہ آئیں اور اپنا ملی نغمہ پیش کریں. سوہنی دھرتی سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد.
सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सज धज पे हम वारी वारी जाएं, तेरी प्यारी सज धज पे हम वारी वारी जाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। अब मैं मॉडर्न एज की वाइस प्रिंसिपल मिस वहीदा अशफाक को दावत देती हूँ कि वो आएँ और स्टूडेंट मैगजीन के हवाले से इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मॉडर्न एज की जानिब से रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने इस चैनल पर हमारे बच्चों को इजहार ख्याल का मौका दिया। सामाईन कराम, इस प्रोग्राम का आगाज़ एक नहायत मुफीद काविश है, क्योंकि इल्म का प्रचार ही हमारी अव्वलीन ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए जब अपनी इल्हामी किताब नाजिल फरमाई तो वही के नज़ूल का आगाज़ यानी पहला हुक्म पढ़ने, पढ़ाने और सीखने सिखाने से मुतालिक था। सामाईन, तालीम और तदरीस आला और मुक़द्दस मनसब है और उसाफ़े फ़राइज़ नबूवत में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा मता है, उसे जहाँ पाओ उसे इख्तियार कर लो। कामिल मुअल्लिम की जिम्मेदारी शागिर्दों में हुसूल इल्म का शौक़ और जज्बा पैदा करना है। लिहाजा वतन अजीज़ के तमाम तालीमी इदारों से वाबस्ता मुअल्लिमीन का ये फ़र्ज़ अवलीन है कि वो इस कौम की आबियारी में खूने जिगर शामिल कर दें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे तमाम तर कौमी मसाइल का हल एक अच्छे तालीमी निज़ाम में मुज़मिर है। तालीम ही वो चिराग है जिसने हमारी राहों को रोशन करना है और हमें तरक्की के ज़ीनों पर चढ़ाना है। तमाम तर तालीमी इदारों का ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो कौम को बाअखलाक, बाकिरदार, पुरअज़्म, पुरएतमाद, पुरखुलूस और बाहिम्मत बच्चे फराहम करें, जिनकी तरबियत ही ऐसे खतूत पर की गई हो कि उनके पुरखुलूस इरादे कभी न डगमगा सकें। वो बच्चे हर किस्म के हालात से नबर्द आज़मा होने का हौसला रखते हों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने वाले हों, वतन के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुखलिसाना काविशों के नजराने पेश करने वाले हों और अपने नस्बुलैन और हक़ बंदगी को समझने वाले हों। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हमने तो अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, फिर चिराग से चिराग रोशन होते चले जाएंगे। मॉडर्न एज की अवलीन तरजीह ऐसे ही होनार बच्चे परवान चढ़ाना है जो मुल्क, कौम और दीन इस्लाम का फ़ख्र बन सकें, पाकिस्तान और इस्लाम की बका के अमीन बन जाएं और इनकी सरबलंदी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें।
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نونہالوں کی بہترین تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ پروگرام ماڈرن ایج اسکول گرلز کالج کی جانب سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پیشکش ہے محمد امین بنکش کی، ریکارڈنگ انجینئر سید حیدر شاہ۔ اس پروگرام کی میزبانی میں مہرینہ جدون اور میں شانزہ مجاہد ماڈرن ایج پبلک اسکول گرلز کالج کی طرف سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔